و تعالیٰ کے پیارے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا اور اسی آیت کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے کیا ارشادات ہیں، یہ آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ مکلف نہیں بناتا کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم ان کو چھپاتے ہو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ ضرور بضرور تمہارا حساب لے گا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تھوڑا خوف آ گیا۔ انہوں نے کہا ایک تو وہ اعمال ہے جو ہم اختیاری طور پر کرتے ہیں، ان کا تو محاسبہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک وہ اعمال ہے جو ہمارے دلوں میں ہیں، جن کا ہم نے ارادہ نہیں کیا بلکہ غیر اختیاری طور پر ہمارے دل میں وہ پیدا ہو گئے ہیں، تو اللہ جب ان کا بھی حساب لے گا تو پھر تو ہم لوگ گئے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب بہت سخت ہوگا۔ کیونکہ ایک تو وہ چیز ہے جس کا میں اندر ارادہ کروں، پھر ارادہ کرنے کے بعد میں اس کو ظاہر کروں عمل کے ذریعے، اس کے اوپر تو اللہ کا محاسبہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسے خیالات کہ جو خود بخود ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں، ہم اس کے اوپر کوئی زور نہ لگائیں، ہم اس کا ارادہ نہ کریں، ہم اس کی نیت نہ کریں، ہم اس کا وہ قصد نہ کریں، خود بخود ہمارے دلوں میں پیدا ہو، پھر ہم اس کو آگے اعمال میں بھی نہ لائیں، لیکن اللہ نے فرما دیا اوپر جو تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان کا بھی حساب لے گا، اور جو کچھ تم چھپاؤ گے اللہ تمہارا اس کا بھی حساب لے گا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کو یہ بڑا شبہ پیدا ہو گیا، تو لہٰذا اسی شبے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ مکلف نہیں بناتا کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ ان اعمال کا مواخذہ کرے گا، اللہ ان اعمال کا حساب لے گا کہ جو اعمال ہم اختیاری طور پر کریں گے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے دو شکلیں بنائی ہیں اعمال کی، ایک ہے اعمال ظاہرہ اور ایک ہے اعمال باطنہ۔ اعمال ظاہرہ کیا؟ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ظاہری ڈھانچے سے وہ اعمال سرزد ہوں، ایک وہ، اور نمبر دو اعمال باطنہ، وہ اعمال کہ جو کہ دل میں ارادے کا نام ہے۔ پھر اعمال ظاہرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال جو ہم اختیاری طور پر کریں گے، نمبر دو وہ اعمال جو ہم غیر اختیاری طور پر کریں گے۔ اختیاری طور پر کیسے؟ کہ جیسے کسی کے ساتھ بات کرنا اختیاری طور پر، یا کسی کو مارنا اختیاری طور پر، میں نے باقاعدہ نیت کی کہ میں اس کو ماروں گا، یہ اختیاری مارنا ہے۔ میں ان سے بات کروں گا، یہ میں نے اس کی نیت کی تو یہ اختیاری طور پر ہے۔ ایک تو یہ قسم ہوگی، ایک غیر اختیاری وہ قسم ہے کہ مثال کے طور پر میں زبان سے کہنا چاہتا تھا میرا ہاتھ چل گیا، بات سمجھ آ گئی، یا میں ہاتھ سے بات سمجھانا چاہتا تھا میں نے زبان سے بڑی سخت باتیں کہہ دی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان دماغ سے نہیں کرتا بلکہ اچانک اس کے پورے اعمال ظاہرہ سے کوئی ایسے اعمال ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اختیاری طور پر جو اعمال ہوں گے، مثال کے طور پر میں نے ان کو مارا اور مارتا رہا تو یہ میں نے اختیاری طور پر کیا، اس کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اسی طریقے سے جو غیر اختیاری ہیں، مثال کے طور پر میں زبان سے کہنا چاہتا تھا میرے ہاتھ نے حرکت کر دی اور اچانک طور پر، اور پھر میں نے اپنے ہاتھ کو روک بھی لیا، تو جو ان کو نقصان پہنچا فی الفور میرا ارادہ نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ ایسے اعمال ظاہرہ کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ نمبر دو آ جائے اعمال باطنہ۔ باطن کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اندر کے ارادے کو۔ اعمال باطنہ میں پھر دو قسمیں آ گئی، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری یہ ہے کہ کفر اور شرک کو اپنے دل میں جما کر رکھنا، دل میں ارادہ کرنا کہ میں واقعتاً کفر کر رہا ہوں، میں واقعتاً شرک کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوں، یا اللہ کی صفات کے ساتھ میں کسی ولی کو اس کے بالکل صفات کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہوں، یا پھر اندر
ارادہ کر لینا کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں، دل کے ارادے سے تکبر کرنا، یہ وہ اعمال باطنہ ہے اور یہ وہ اختیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ لیکن دوسرے غیر اختیاری اعمال باطنہ وہ ہیں کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک میرے ذہن میں خیال آ گیا، اب میرے اختیار میں نہیں تھا کہ یہ خیال آ جاتا، لیکن یہ خیال آ گیا، پھر فی الفور میں نے اس کو مٹا دیا، تو آیا کیا ان اعمال کا حساب ہوگا کہ جو بغیر ارادے کے میرے ذہن میں آ گئے؟ تو لہٰذا ان اعمال باطنہ کا حساب اللہ نہیں لے گا، بلکہ اللہ ان اعمال کا حساب لے گا جو میں نے دل میں ارادہ کیا، اس کو جگہ دی، جیسے کہ کفر کرنا، شرک کرنا اور اندر اندر ہی تکبر کرنا، یہ وہ کام ہے جو غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری ہوتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو کہ غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری، اس کے لیے باقاعدہ نیت کی جاتی ہے۔ اور دوسرے غیر اختیاری کام یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں اچانک خیال آ گیا حساب کتاب کا، پھر وہ فوری دور کر لے، پھر اس کے ذہن میں خیال آ جائے پھر دور کر لے، تو وہ دور کرتا رہے، یہ اس کے ذمے ہے، اور اس کے ذہن میں غیر اختیاری آنا یہ اس کے ذمے نہیں ہے، لہٰذا اللہ ایسے اعمال کا حساب نہیں لے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ لہٰذا اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مکلف نہیں بناتا کسی شخص کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، مطلب یہ کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کے انہی اعمال کا مواخذہ کرے گا، انہی اعمال کا حساب کتاب لے گا کہ جو اس کے اختیار میں تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو اس کے اختیار میں تھے، جو اس کے اختیار میں نہیں تھے، اللہ ان کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو جب صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، فرمایا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو ہم سے ان چیزوں کا حساب نہیں لے رہا جو کہ ہمارے بس میں نہیں تھی، جو کہ ہمارے اچانک ارادے میں آ سکتا ہے، لیکن ہم نے اگر ابھی تک عمل نہیں کیا، اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ ہمیں اس کو مکلف ہی نہیں بناتا، اس سے میں حساب کتاب ہی نہیں لوں گا اس چیز کا کہ جس کا میں نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا۔ ہمارے پاس اس چیز کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم باہر کے وساوس کو روک لیں، ہم باہر کے خیالات کو روک لیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر انسان ہے، باشعور ہے، اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے، لہذا جب اللہ نے یہ ٹکڑا نازل کیا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اور فرمایا اب ہمارے دل کو اطمینان ہو چکا ہے کہ اب اللہ ان اعمال کا حساب نہیں لے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں تھے۔ آگے اب یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے، آگے دیکھیے، لہا ما کسب، اسی کے لیے ہے جو نیک عمل کرے، جس نے نیک عمل کیے وہ نیک عمل اسی کے لیے ہیں، وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اسی کے ذمے ہیں جس نے وہ برے عمل کیے، یعنی برے عمل کا بھی ذمہ دار وہی شخص ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں نے نیک عمل کیا مجھے ثواب مل گیا، اور نمبر 2 میں نے اگر برا عمل کیا تو مجھے اس کے برے کا عذاب ملے گا، لیکن آیا اگر میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں وہ نیکی کرے پھر، تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بالواسطہ اور بلا واسطہ آپ کو اس کے نیک عمل کا ثواب پہنچاتے رہیں گے، اور برے عمل کے عذاب کا آپ کے پاس وہ عذاب سٹور ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے، یہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک شخص کو نیکی کی دعوت دی اور وہ نیکی پر چلتا رہا تو دعوت دینے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنے کسی دوست کو بری چیز کی دعوت دی، جب تک وہ برے اعمال کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس کے برے اعمال کا عذاب اس کو پہنچتا رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوست احباب کو، ارد گرد کے لوگوں کو نیک اعمال کی دعوت دیجیے، تاکہ اگر آپ کہیں نہ کہیں وہ نیک اعمال چھوڑ دیں تو کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو یہ دعوت اور یہ دعا دی ہے، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑی،
ہمیں نہ پکڑی، ہمارا مواخذہ نہ کری۔ اس آیت نے بھی پھر صحابہ کرام کو دلی تسلی دے دی، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑی، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی سے کر بیٹھے، یعنی کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے کام ہو گیا، اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ ربنا ولا تحمل، اے ہمارے رب تو ہم پر نہ رکھی اس رن کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے رکھا، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے قوم تھی۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، یعنی بنی اسرائیل پر تو نے جیسا ایک بوجھ، یعنی کہ جیسی تو نے سختیاں اتاری تھی بنی اسرائیل پر، ویسی سختیاں تو نے ہم پر نہیں اتارنی۔ وہ سختیاں کیسی تھی؟ تو چند ایسی سختیاں ہیں کہ جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی ہے، آپ کے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی ہے، تو امت محمدیہ کی شریعت میں یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھو لیا جائے، لیکن بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ تھا کہ جہاں پر ناپاکی لگ گئی اس کپڑے کو یا تو کاٹ دیا جائے یا اس کو جلا دیا جائے، تب تک وہ ناپاکی پاک نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ سختی تھی بنی اسرائیل میں۔ اسی طریقے سے اگر ایسے اعمال کہ جو کہ توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوں گے، جو کہ جن کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو ایسے اعمال میں قتل کرنا لازم ہو چکا تھا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو پچھلی قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا جب وہ کوہ طور پر گئے، جب پچھلی قوم کو سامری نے شرک پر لگا دیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں کہ تم توبہ کرو، اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اور ہارون ان کی گردنیں اتار دو، انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اتنے سخت قوانین اور اتنے سخت وہ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے تھے کہ جن کے اوپر اس وقت میرا اور آپ کا عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے وہ کپڑوں پر اگر ناپاکی لگ جائے، اس کو ہم وہ کیسے کاٹیں؟ مہنگائی کا دور ہے، ہم کیسے نئے نئے جوڑے خریدیں؟ نمبر 2، ایسے گناہ کبیرہ جو کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان میں یہ سزا اگر آ جائے کہ بھائی ان کے سر اتار دیے جائیں، تو پھر ہم گناہ کبیرہ کے بعد ہر بندہ اپنا سر اتار دے، تو یہ کتنے سخت گناہ کے، کتنے سخت بنی اسرائیل میں لمحات تھے اور کتنے سخت اللہ کی طرف سے قانون تھا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے سب سے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اسی لیے باقی انبیاء دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں اٹھا دے جس نبی کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ نہ صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کو اللہ نے ایک ایک دعا دی تھی کہ میں تمہاری وہ دعا لازمی قبول کروں گا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی زندگی میں محمد نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی۔ میں کل قیامت کے دن روز محشر میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، میں نے وہ دعا اس کے لیے رکھی ہے۔ میں نے اپنی امت کی سفارش کے لیے وہ ایک دعا رکھی ہے، میں نے اس کو اس دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں کل قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا، اور اللہ کے نبی جو ہمارے نبی ہیں، جن کی ہم امت ہیں، یہ محمدی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بالعموم پوری انسانیت کے لیے ہوگی کہ اللہ کے نبی اللہ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ تو آج انسانیت کا روز محشر کے دن حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پوری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے۔ عمومی خصوصی سفارش یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اے اللہ جو میری امت کے نیکوکار ہیں، ان کے جو بدلے ہیں، جو ان کے سٹیپ ہیں، اللہ تو ان کو بڑھا دے، ان کے اجر کو بڑھا دے، اور اے اللہ جو میری امت میں گناہگار ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا
شکر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں. ربنا جعلنا منہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا بن مانگے. ربنا ولا تحملنا اے ہمارے رب نہ اٹھا ہم سے وہ چیزیں ما لا طاقت لنا بھی کہ جن کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا درگزر فرما ہمارے گناہوں کو. واغفر لنا اور بخش دے ہمیں. وارحمنا اور ہم پر رحم نازل فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین قوم کفار پر یعنی کہ جو کافرین قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری سورہ بقرہ ختم ہو گئی. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اپنے چھوٹے بچوں کو اس قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لازمی یاد کرائیں. یہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ہر جو بھی صاحب ایمان ہے وہ آخری 2 آیتیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانیت بنانے سے پہلے ہی 2000 سال پہلے اللہ نے ان 2 آیتوں کو بنا دیا تھا. اور نمبر تو یہ نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ قیام اللیل یعنی کہ تہجد کے لیے آپ کی آنکھ نہیں کھلنی لیکن عشاء کے بعد اگر آپ ان 2 آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کو تہجد کا ثواب ملتا ہے. ایک دفعہ آپ ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آج آپ سب نے جب اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیکھیے کہ کتنے بڑے الفاظ تھے اور کتنی بڑی دعائیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی. لہٰذا آگے بھی انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. لہٰذا کل تو جمعہ ہے تو ہفتے کو جمعے کے دن 4 جمعوں میں رمضان میں جتنے جمعے آئیں گے تو جمعے کے دن درس قرآن نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سارے دن ہوگا. لہٰذا یہ رمضان کا شیڈول ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اتنی توفیق دے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے. انشاءاللہ العزیز کل سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان ہوگا. لہٰذا تمام حضرات تشریف رکھیں. کل آئیں. کل لازمی خود اکیلے نہ آئیں بلکہ اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی دعوت دیں کیونکہ ہر ایک نے سورہ بقرہ مکمل نہیں پڑھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے اب ایک موقع یہ ہے کہ اس سورت کا خلاصہ بیان ہوگا مکمل طور پر ایک رکوع کا 2 رکوع کا پاؤ کا. تو لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ کل بر وقت عصر کی نماز یہاں پڑھیں اور صرف اکیلے نہ آئیں بلکہ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کل نہیں ہفتے والے دن درس ہوگا. جمعے کے دن صبح فجر کے بعد درس سیرت ہوگا اور ظہر کے ٹائم تو ویسے ہی جمعہ ہوگا اور عصر کے بعد بھی درس قرآن نہیں ہوگا. صرف جمعے کے دن بس. جمعے کے علاوہ تمام دنوں میں رمضان میں تمام دروس ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین سورہ بقرہ کا ابھی تک ہم نے جتنی تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا اس کی تفسیر کی اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یا ارحم الراحمین اس کو قبول اس کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین اس کے سب کے یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین بالعموم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ وفات پا چکے سب کو اس کا احسان ثواب کرتے سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا ارحم الراحمین بالخصوص ہماری پھپھو جو فوت ہوئی کچھ دن پہلے یا ارحم الراحمین اس کا احسان ثواب ان کو پہنچاتے. یا ارحم الراحمین ان کو اس کا ثواب پہنچا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کی ایک ایک لفظ کے اوپر یا ارحم الراحمین ہمیں عمل پیرا بنا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا